أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفخ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں بھی آپ کو آواز کا تھوڑا سا مسئلہ درپیش ہوگا۔ میرا گلا پیر سے خراب ہے اور بس سارا دن روٹین بولنے کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اکثر گلا ڈسٹرب ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ سے منتظر ہوں اور ہمیشہ منتظر رہوں گی۔ سورۃ الانفال کا ابتدا کیا تھا ہم نے، 2 سے 3 لیکچر اس کے ہو چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم سورۃ الانفال کی آیت کا آغاز کریں گے، اور یہ آیت نمبر 20 ہے۔ آیت نمبر 19 تک ہم گزشتہ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم سے مخاطب ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کیا کرو اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ منہ پھیرو تم، عنہ اس سے، وانتم اور تم تسمعون سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا اور رب العالمین نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ اب یہاں پر جو ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس سے مراد منافقین ہیں، اور مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ منافقین کی طرح نہ ہو جانا، جو کہ کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں، اور نہ ان لوگوں کی طرح ہونا جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں لیکن ایمان ان کے سینوں میں نہیں اترا، ایمان ان کے دل میں ابھی تک اترا نہیں ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، وہ لوگ جو کہ حکم خدا کو سنتے تو ہیں، جو کہ حدیث کو سنت کو جانتے تو ہیں، کہتے تو ہیں ہم نے سنا، وہ وہم لا یسمعون، در حقیقت وہ سننے والوں میں سے نہیں۔ یعنی سننا اسی وقت قبول ہے جب سن کر اس سے نصیحت قبول کی جائے، دیکھنا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جب دیکھ کے عبرت حاصل کی جائے کسی اللہ کی اس جگہ سے، اس مقام سے جہاں اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوا ہو یا اللہ کے انعامات کا نزول ہوا ہو، تو اس جگہ کو دیکھ کر دل میں محبت اور شوق پیدا کیا جائے اور ایمان کی طلب میں مزید اضافہ کر دیا جائے۔ اور دل میں بات اثر تب ہی کرتی ہے جب آنکھ دیکھنے والی ہو، جب کان سننے والے ہوں، کیونکہ جب اللہ نے آنکھ دی ہے اور اس کا جائز استعمال نہ ہو، اللہ نے کان دیے ہیں ان کا جائز استعمال نہ ہو، اللہ نے دل دیا اس کا جائز استعمال نہ ہو، اللہ نے عقل دی، اس عقل کو بجائے اس کے کہ دین کے کاموں میں صرف کرنا، دین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دینا، یہ بھی عقل کا ناجائز استعمال ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے امور کے خلاف، دین کے احکام کے خلاف استعمال کرنا نعمتوں میں خیانت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں کیا مخاطب کیا گیا، کیا ارشاد ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم
سم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ یعنی بدترین جانوروں سے تشبیہ دی گئی ان لوگوں کو جو حق کو جانتے ہوئے قبول نہیں کرتے، جو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کرتے، جو سنتے ہوئے قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کافروں سے تشبیہ۔ اب یہ کافر ہیں، اب کافروں کو ان لوگوں سے تشبیہ دی گئی، کس سے؟ بلکہ جانوروں سے۔ اور ہم اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کافروں کو جانوروں سے تشبیہ دے کر کافروں کو یہ کہا گیا، بلا شبہ کافروں کا ذکر ہے، لیکن اس آیت سے خود کا اپنا دل بھی ٹٹولنا چاہیے۔ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں کلمہ ملا الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا ہم کلمے کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان شر الدواب بھی، اس میں کہیں نہ کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں نعوذ باللہ۔ ہر آیت کو قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو لنک کیا کریں، وہ ماضی سے بھی ہوتی ہے، وہ حال اور مستقبل میں بھی، ماضی اور مضارع دونوں کسی کے نا قرآن میں۔ اور یہی چیز ہمیں ریئلائز کروانے کے لیے اور کافی ہے ہمیں غور و فکر کے لیے کہ جب بدترین جانوروں سے کافروں کو تشبیہ دی گئی تو کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ تو آج اگر ہم قبول کرنے والوں میں سے بلا شبہ ہیں لیکن عمل کرنے والوں میں سے نہ ہوں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہاں پر ارشاد ہے، ساتھ ساتھ نوٹس بھی پڑھ لیجئے گا کہ اب اگلی آیت ہے، اور لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ آیت نمبر 22 دیکھیے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ بنی عبد الدار بن قصی کے حق میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں ہم اس سے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ جنگ احد میں قتل ہو گئے تھے، اور ان میں صرف 2 شخص حضرت معصب بن عمیر اور حضرت صعیبت بن ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے کر آئے۔ 2 ایمان لائے، باقی جو نہیں لائے وہ کون لوگ تھے؟ جو ایمان قبول نہیں کیا۔ باقی تمام جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ کیا، اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ جو محمد ہم تک لے کر آئے ہیں ہم اس سے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے، نعوذ باللہ، یعنی اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، پردے ہیں، یہ جو تلاوت کرتا ہے ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، اور ہم نے اپنے دلوں کو غلاف میں ڈانپ لیا۔ اللہ فرماتا ہے بدترین جانور ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دونوں آیات کا اکٹھا اگر آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، آیت نمبر 22 کے شان نزول میں نے آپ کو یہ والا واقعہ بتا دیا شر الدواب بھی، آیت نمبر 23 دیکھیے گا، اور پھر یہاں اب اللہ نے پیچھے کیا فرمایا پچھلی آیت میں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کیونکہ حق قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں کیا فرمایا گیا؟ اور اگر اللہ ان میں کچھ بلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روح گردانی ہی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ اب یہاں پر خیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر خیر یعنی ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر ان میں اللہ بلائی جان لیتا۔ یہاں بلائی سے کیا مراد ہے؟ صدق، سچائی ہے، رغبت ہے، یعنی اگر اللہ عز و جل ان لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا سچا جذبہ اور رغبت جانتا، یعنی رغبت پاتا، تو انہیں سنا دیتا، یعنی ان کے مطلوبہ معجزات انہیں دکھا دیتا۔ ایک انہوں نے مطالبہ یہ بھی کیا تھا کہ قصی جو ہمارے جد امجد ہیں نا قریش کے، وہ قبر سے نکل آئیں اور وہ بتا دیں کہ یہ دین حق ہے، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے اس دین کو قبول کر لیں گے جو محمد لے کر آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر یہ مطالبہ پورا ان کا کر بھی دوں، یہ معجزہ دکھا بھی دوں، قصی قبر سے تشریف لے بھی ہوں، کہتے تھے کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، وہ بزرگ ترین ہستی ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ معجزہ بھی پورا کر دیا جاتا
ان کے دل میں خیر ہوتا، یہ خیر کے ساتھ طلب کرتے دیکھنے کے لیے، تو ضرور پورا کر دیا جاتا۔ اللہ فرماتے ضرور انہیں دکھا بھی دیتا، حق سنا بھی دیتا، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں سچائی نہیں ہے، رغبت موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ عز و جل نے انہیں ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے، اور اگر اللہ عز و جل انہیں دکھا بھی دیتا تو بھی یہ منہ پھیر لیتے۔ پھر اب جو آگے آیت آ رہی ہے بڑی میٹھی آیت ہے، بڑی ہی میٹھی، تفسیر کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، کہ مجھے شان کبریائی پہ بھی بڑا پیار آتا ہے، مجھے شان مصطفیٰ بھی بہت خوب سے سمجھ آتی اس آیت کو پڑھ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حاضر ہو جاؤ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کیا فرمایا گیا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو زندگی دیتی ہے تمہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کیا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب پکاریں تو اس کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ اب اس سے بہت سی احادیث میں نے اس آیت کے مطالعے کے دوران پڑھی اور شان مصطفی ظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، میں آپ کے بلانے پر حاضر ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے پھر یہ آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ؟ اللہ اکبر۔ دور حاضر میں بھی والدین کے لیے، والدہ کے لیے خاص طور پر یہ اس مسئلے کو میں نے کافی ڈیٹیل تک پڑھا کہ اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے تو والدہ اگر آواز دیں تو اس صورت میں کہ جب والدہ کو نہیں پتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سن سکتا ہے اگر نماز نفل ہی ہے۔ اور والد کی نماز کے بارے میں، والد کے حکم کے بارے میں نماز اگر پڑھ رہا ہو تو اس میں روایات ملتی ہیں کہ تب وہ نماز مکمل کر کے فوراً اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب رسول اللہ کی شان مصطفی اس میں ظاہر ہوئی کہ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی تو فرمایا ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ۔ اب اس سے ایک مسئلہ استنباط کیا، وہ یہ کہ بہت سے آج کے دور میں فتنے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر خیال مصطفیٰ آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے رسول اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، حدیث بخاری شریف کی، کہ نماز پڑھ رہے ہو اور میری آواز آ جائے، میری صدا آ جائے، میرا حکم آ جائے تو اپنی نماز چھوڑ کے میری خدمت میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نماز آج کے دور میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم تصور مصطفیٰ جب یہ جب الفاظ بولیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب ہم سلام پڑھتے وقت تصور مصطفیٰ نہ کریں تو ہمارا سلام کرنا کیا اس طرح سے مستجاب ہے؟ ہم جب کہیں گے درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو تب تصور کس کا کریں گے؟ ہم اپنے نبی کا تصور کریں گے، اپنے ذہن میں تصور۔ نماز اللہ کے لیے ہے اور سلام جب بھیجا جائے گا، نماز جب پڑھنے کے دوران سلام جب پڑھا جائے گا تو وہ جب سلام پڑھنے تو تب رسول اللہ کا تصور کرنا ہے دل میں۔ بلا شبہ جب اللہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو معبود برحق اللہ ہے، اسی کے لیے ہماری تمام عبادتیں خاص ہیں۔ ہم عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کر سکتے، لیکن عبادت کے دوران محبت کا اظہار ہم جب پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو ہم تمام انبیاء کو ذہن میں رکھیں، اولیاء کو، اللہ ان لوگوں پر تیرا انعام ہے، ان کے رستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تمام ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگے، ہے میرے خدا کی پناہ مانگے، ٹھیک ہے۔
یہ الفاظ کا بہتر اگر میں چناؤ کروں تو اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اس آیت کی تفسیر کے لیے میں نے الگ سے سلائیڈز ایڈ کی ہیں کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کیسے انسان اور اس کے دل کے اندر حائل ہوتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ جنگ بدر میں کے دن مسلمان کفار کی کثرت سے خوف زدہ ہوئے تھے. تو اللہ نے ان کو خبر دی کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ ان کے دل سے خوف کے بعد جو ہے ان کے دل کو خوف کے بعد بے خوفی سے بدل دے گا. اور امام ابن جریر یا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے کہ انسان کے دلوں جو تمام انسان ہیں ان کے دلوں کا اللہ سے زیادہ مالک کوئی نہیں ہے اور انسان کے دل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے زیادہ کہ انسان پر کا خود پر اتنا اختیار نہیں ہوتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے دل پر ہے. اور اس کی مشیت کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ ایمان، نہ کفر، نہ نیکی اور نہ گناہ. اور بالکل اسی طرح اور روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ خبر دی کہ اللہ بندوں سے زیادہ ان کے دلوں کا مالک ہے، اور جب بندے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی شخص ایمان بھی نہیں لا سکتا، نہ کفر کر سکتا ہے، نیک کام کر سکتا ہے اور نہ ہی گناہ کر سکتا ہے. اب یہاں ایک وسوسہ دل میں اٹھتا ہے کہ تمام چیزیں مشیت الہی میں طے ہیں تو پھر ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ اس کا جواب بھی یہاں پر میں نے مینشن کیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادہ سے یہ کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، اور اللہ نے اسی علم کو تقدیر کی نوعیت میں لکھ دیا اپنے علم کی وجہ سے. جو بندے نے کرنا تھا اسی کا نام تقدیر ہے. اللہ اپنے اس علم کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے آیت پڑھ لیتے ہیں. اگلی آیت وَاتَّقُوا اور اس فتنے اور ڈرو فتنہ تھا اس فتنے سے، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. میں نے گزشتہ آیات کی کوئی آیات کی تفسیر میں نے یہ آیت بھی اس آیت کی تفسیر بھی بیان کی تھی کہ انسان کو جب معلوم ہے کہ جب وہ امر بالمعروف ہی نیکی کا حکم دے رہا ہے تو سامنے والا نہیں مانے گا اور اس بات کا اس کو پختہ یقین ہے، تو اس صورت میں امر بالمعروف ہی اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا. ایسا نہیں ہے، فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو افضل ضرور ہے یہ کام. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے کہ جو گھیر لے گا تمام کو، یعنی جس میں صرف برے ہی لوگ نہیں آئیں گے، اچھے بھی آ جائیں گے. وہ اچھے کون سے ہیں؟ جو کہ جب عذاب الہی آتا ہے تو وہ اچھے بھی اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے لیکن اسے روکے نہ، تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور ایسا دور حاضر میں کثرت سے ہو رہا ہے کہ سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن روکتے نہیں ہیں کہ اس کے لیے اس کے اعمال ہیں، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تبلیغ کی ذمہ داری ان کی تھی. ان کے بعد ان کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد یہ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور اسے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. اور وَاذْکُرُوا اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں مراد اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے. کفار تعداد میں زیادہ تھے. مسلمان عام طور پر اعلانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور اعلانیہ عبادت کرتے تو کفار کے مظالم کا کفار ان پر طرح طرح کے مظالم ڈالتے، نشانہ بنتے مسلمان، اور پھر بہت زیادہ دبے ہوئے تھے کفار کے ظلموں کی وجہ سے، اعلانیہ تبلیغ نہیں کر پاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، اس کے بعد غزوہ احد ہوا اور اسلام کو ترقی ملی، تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، قلیل تھے، کفار تعداد میں زیادہ تھے، تم ان سے دبے ہوئے رہتے تھے، ان کے روب میں رہتے تھے، قلیل تھے، طاقت میں کم تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت دی. تم ڈرتے تھے یہ لوگ کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، نقصان نہ پہنچائیں تمہاری کم تعداد کی وجہ سے. ایمانیات تو ان کی طاقت کے اعتبار سے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے مسلمان سٹرونگ تھے، لیکن تعداد کے اعتبار سے کم تھے. پھر اب فرماتا ہے یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور پھر اس کے بعد اس آیت نمبر 26 کی تفسیر ایک دفعہ نوٹ سے بھی پڑھ لیجئے کہ ہر دور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اجتماعی و انفرادی طور پر مسلمانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، مصائب و الام سے نجات دے کر راحت و آرام عطا کرتا ہے. جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، یاد الہی سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نااہل ثابت کر دیتے، تو اللہ بھی ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. عالمی سطح پر بھی عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت، فتوحات کے بعد موجودہ شکست وغیرہ اس چیز کی واضح مثالیں موجود ہیں. یعنی آج ہم نے جو اپنی عظمت بحیثیت قوم کھوئی ہوئی ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت، اور انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی آج جو ہم اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے بیسک کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، ناشکری کی، جائز استعمال نہیں کیا، ناجائز استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان پستی اور بدحالی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے وہی عروج عطا فرمائے، قرآن کو تھام کر لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اب کیا خیانت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی احکام کی خلاف ورزی کرنا ہے. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہ چلو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو. اور یہ مال اور اولاد تو محض ایک آزمائش ہے جو رب العالمین عطا کر کے بھی نواز کے بھی آزماتا ہے، اور لے کر بھی آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور جو نیکی پر قائم رہے ان کے لیے اجر عظیم ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.